امریکہ پاکستان اور بھارت میں براہ راست بات چیت کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا دائرہ کار کا تعین انہیں خود کرنا ہے۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ انسدادی دہشت گردی کے معاملات پر پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان اور امریکہ ملٹری ٹو ملٹری مصروفیات کی حمایت کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے بجٹ منظوری مطالبات سے مشروط کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے۔ وفاقی بجٹ پر اعتماد میں نہ لینے پر شہباز شریف سے گلے شکوے۔ بلاول بھٹو نے کہا مطالبات پورے ہونے پر تعاون کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کے راستے بند کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے چارٹر آف ڈیمانڈ وزیر اعظم کو پیش کر دیا۔ سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے پی ایس ڈی پی میں مزید فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ معاملات کے حل کے لیے کمیٹیاں بھی بنا دی۔ یہ بجٹ در حقیقت اکنامک ٹیررزم ہے پاکستان کی عوام کے خلاف اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف۔ انہوں نے خود اپنے لیے کھڈا کھودا، اس قبر میں جا کے یہ لیٹے ہیں اور اپنے اوپر مٹی ڈال دی ہے اور کہتے ہیں جی ہمیں بچاؤ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا بجٹ عوام کے ساتھ معاشی دہشت گردی ہے۔ عوام اور پاکستان کے خلاف بجٹ اکنامک ہٹ مین نے بنایا ہے۔ بجٹ ایک غیر قانونی دستاویز ہے جسے یہاں پیش کیا گیا۔ حکومت بجٹ میں خود اپنے لیے گڑھا کھودا ہے۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر بولے ود ہولڈنگ ٹیکس سے عام آدمی متاثر ہوگا۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر آئین کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت 2 ماہ بعد منی بجٹ بھی لائے گی۔ بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں اراکین اسمبلی گریڈ سٹیشنز میں جا کر نگرانی کریں۔ عوام کو گریڈز میں جانے کی ضرورت نہیں، نمائندوں کو سپورٹ کریں۔ ہم مجبوراً یہ اقدام اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اس لیے ہمارے لوگ سسٹم کو سنبھالیں گے۔ گریڈ 4 بٹن دبانے سے آن نہیں ہوتا، اس کا پورا ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے۔ بجلی چوری یا لائن لاسز پر تعاون کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا خیبر پختونخوا حکومت کو مشورہ۔ نیوز کانفرنس میں کہا معاملات مفاہمت سے آگے بڑھتے ہیں۔ عوام کو سہولت دینے سے متعلق ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گریڈ اسٹیشن کے اندر جا کر مولا جٹ بننا درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بجلی چوری رکوانی چاہیے۔ پشاور میں رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار مظاہرین کے ساتھ گریڈ سٹیشن میں داخل۔ شیخ محمدی اور متنی گریڈ سٹیشن سے بجلی بحال کرا دی۔ ترجمان پیسکو کے مطابق ایم پی اے سمیع اللہ اور ارباب عاصم بھی مظاہرین کے ساتھ موجود تھے۔ ممبران اسمبلی نے فیڈرز زبردستی چالو کروائے۔ شاندانہ گلزار نے گریڈز پر موجود عملے سے بحث کی۔ قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ تھانے میں درخواست دے دی گئی۔ ادھر لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ کرنے پر 4 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات میں متعدد پی ٹی آئی رہنما نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق 13 جون کو 200 سے زائد مظاہرین نے رنگ روڈ بلاک رکھا۔ گریڈ اسٹیشن پر چڑھائی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیا وہاں ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حل ہوگا؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے سوالات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پیسکو ٹیسکو ہزاروں صوبے کو دے دیے جائیں، یہ خود بٹن آن آف کریں، بل بھی وصول کریں۔ ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حل ہوتا تو ہر گریڈ اسٹیشن پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ صوبے کے 70% وزراء کرپشن میں ملوث ہیں۔ گندم کی خریداری میں عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ سب کو پتہ ہے گندم خریداری پر کرپشن میں کون ملوث ہے۔ ٹریبیونلز کی تشکیل کے خلاف الیکشن کمیشن کی حکم امتناع کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ نے اپیلوں پر لارجر بینچ کی تشکیل کا معاملہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔
لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 8 الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے۔ صدارتی آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے، آرڈیننس ہی لانا ہے تو ایوان بند کر دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پورا انتخابی عمل روک دیا تھا، کیا الیکشن کمیشن کو ختم کر دیں؟ سپریم کورٹ نے دیگر صوبوں میں ٹریبیونلز کی تشکیل کی تفصیلات بھی الیکشن کمیشن سے طلب کر لی۔ تعلیم کا فروغ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے، ملک میں نوجوانوں کی بڑی تعداد چیلنجنگ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گوگل فار ایجوکیشن کے اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا ٹیکنالوجی کے استعمال سے نوجوانوں کی صلاحیت میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، قابل طالب علموں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا گوگل کے پاکستان میں کروم بک بنانے کا پلانٹ لگانے کے فیصلے کا خیر مقدم، پاکستان کے ساتھ تعاون کا دائرہ کار بڑھانے کی دعوت دے دی۔ فیصل وافدہ نے الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی مخالفت کر دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا، پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ٹیکس پالیسیوں میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگاتا، کون ٹیکس لگا رہا ہے سب پتہ ہے۔ فیصل وافدہ نے انکشاف کیا، بیشتر ارکان پارلیمنٹ کے پاس سمگلڈ گاڑیاں ہیں، وزیر خزانہ اور وزیر صنعت کو معاملے کا علم ہی نہیں، کاروباری آدمی ہوں، مجھے پتا ہے اسکینڈل میں کون کون ملوث ہے۔ بلوچستان کا 870 ارب روپے حجم کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافے کی تجویز۔ ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق صوبے میں 3000 نئی اسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ غیر ترقیاتی اخراجات 600 ارب، ترقیاتی اخراجات 180 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ بجٹ میں تعلیم کے لیے 110 ارب، صحت کے لیے 90 ارب روپے رکھنے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ پنجاب میں بجٹ پر بحث لفظی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دے دیا۔ احمد خان بھچر نے دعویٰ کیا، پنجاب کا بجٹ سرپلس نہیں، 803 ارب روپے خسارے کا ہے۔ خاموشی سے عوام پر ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ بجٹ میں جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ادھر حکومتی ارکان نے بجٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا، مریم نواز حکومت نے مثالی بجٹ پیش کیا۔ لاہور میں فری وائی فائی سروس مزید 100 پوائنٹس تک بڑھا دی گئی۔ سی ایم مریم نواز وائی فائی سروس کا دائرہ کار 200 پوائنٹس تک بڑھا دیا گیا۔ مانگا منڈی، ملتان روڈ، بند روڈ، چوہنگ، شاہپور کانجرا میں فری وائی فائی سروس شروع کر دی گئی۔ ہر فری وائی فائی ڈیوائس کی رینج متعلقہ پوائنٹ سے 300 فٹ تک ہے۔ سروس فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر انٹرٹینمنٹ ایپس کے لیے نہیں۔ ادھر پنجاب حکومت کا سرکاری اخراجات کم کرنے کے لیے اداروں کی ری اسٹرکچرنگ کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 14 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ جرائم پیشہ افراد پر نظر رکھنے کے لیے سندھ میں بڑے منصوبے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سمارٹ سرویلنس سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا، کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز مایوس ہو کر عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، اب انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ان روڈز پر بھی کیمرے لگانے ہوں گے جو کرمنلز اختیار کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اینٹی نارکوٹکس ایمرجنسی نافذ، اینٹی نارکوٹکس فورس خیبر پختونخوا بھی بنا دی گئی۔ 19 رکنی ٹاسک فورس کے سربراہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خود ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ بلوچستان میں امن و امان ٹھیک کرنے کی ذمہ داری صدر مملکت نے اٹھا لی۔ آصف زرداری کی زیر صدارت گوادر میں اجلاس، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے، صوبے کی ترقی کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ اڈیالہ ضلع حکام نے علی امین گنڈاپور کی ملاقات پر اعتراض اٹھا دیا۔
ادھر شبلی فراز، رؤف حسن اور انتظار پنجوتا کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، سیاسی امور اور زیر سماعت مقدمات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بشرا بیوی کی بیٹی مبشرہ سے بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں۔ ادھر بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی پر تعینات ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو تبدیل کر دیا گیا۔ دیپال پور میں کریانے کا سامان مفت نہ دینے پر وڈیرے کی فائرنگ، پولیس کے مطابق 42D میں آفتاب نامی وڈیرا کریانے کا سامان مفت نہ دینے پر تیش میں آ گیا اور فائر کھول دیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 13 سالہ لڑکا جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان آفاق، آفتاب، طاہر کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ حجاز مقدس سے حجاج اکرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں پہلی پرواز سے 354، دوسری پرواز سے 190 حجاج واپس آئے۔ پی آئی اے کی پرواز 170 حجاج کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچی۔ ملتان میں جنوبی پنجاب کے 149 حجاج اکرام کی واپسی۔ اسلام آباد میں پہلی پرواز سے 200، دوسری سے 201 حجاج واپس آ گئے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق 7 حج پروازوں سے 1200 حجاج اکرام کو وطن واپس لایا گیا۔ حج کے دوران 35 پاکستانی حجاج کرام کا انتقال ہوا، وزارت مذہبی امور نے تصدیق کر دی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق جاں بحق حاجیوں کی تدفین ورثاء کی مرضی سے سعودی عرب یا پاکستان میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حجاج کرام کی شہادتوں پر اظہار افسوس، متعلقہ حکام کو حجاج کرام کے جسدی خاکی پاکستان پہنچانے کے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی قائد بے نظیر بھٹو کی آج 71ویں سالگرہ۔ بے نظیر بھٹو کو بہادری اور بردباری کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1977 میں ذوالفقار بھٹو کی گرفتاری پر بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی میں فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ بے نظیر نے پختہ عزم سے ذوالفقار بھٹو کی سیاسی وراثت کو سنبھالا۔ شدید گرمی کے بعد پنجاب پر بادلوں کا راج۔ لاہور میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو خوشگوار کر دیا۔ ملتان، اوکاڑہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین میں بھی بادل برس پڑے۔ جہلم، ساہیوال، اوکاڑہ اور سرگودا میں بھی تیز آندھی کے ساتھ بارش۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، پنڈ دادر خان اور دیگر علاقوں میں بھی ابر رحمت برس پڑا۔ بارش سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔